حقیقت پسند بنو، حقیقت پسند. یاد رکھنا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر. میرے رسول نے حقیقت بیان کی، فرمایا جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس نے رب کے رب ہونے کا انکار کیا، اس نے کفران نعمت کیا. یہ حقیقت ہے، کوئی کلیریفیکیشن نہیں، کوئی وضاحت نہیں. جو نماز نہیں پڑھتا جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے. جو شخص رزق حرام کما کے کہتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا، وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ رب فرماتا ہے جب تجھے پیدا کیا تو تیرا رزق میرے ذمہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے. نماز فرض کیا، اس کا مطلب ہے ہم پڑھنے کے قابل ہیں. اس نے ہمارے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہیں. ورنہ وہ کہتا ہے میں وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو تجھ سے اٹھایا نہ جائے. اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں اطمینان ملے تو خدا را حقیقت پسند والی زندگی گزارو. یہ فضاؤں میں زندہ رہنا، ہواؤں میں. اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا. تو بھئی یہ بات صحابہ کو بھی پتا تھی، یہ اہل بیت کو بھی خبر تھی، تو وہ تو ایک ایک بات کا لحاظ کرتے تھے. یہ غوث اعظم کو بھی پتا تھی، یہ ان کے والد کو بھی پتا تھی جنہوں نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا تو 12 سال اس کے گھر میں نوکری کرتے رہے. انہیں نہیں پتا تھا اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، ایک سیب ہی ہے نا. تو حقیقت پسندی آپ کو سکون دے گی. وہ کسی نے کہا تھا الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون. ہمارے استاذ نے ایک واقعہ سنایا تھا ہمیں، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم تھا، پرانے وقتوں کی بات ہے، رات کو مسجد میں چراغ لے کے مطالعہ کر رہا تھا. پہلے زمانے میں لائٹ وائٹ تو نہیں ہوتی تھی، گاڑیوں کے سفر نہیں تھے، اونٹوں کے سفر تھے، تو مسافر لوگ بعض دفعہ آ کے مسجدوں میں ٹھہرتے تھے. تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ہے، پردے میں ہے لیکن خوبصورت جوان لڑکی. وہ آئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، مجھے ایک رات مسجد میں گزارنے دے دو. واقعی یعنی صحیح تھی، وہ اسی طرح ہوا تو کہیں بھٹک گئی تھی. شہر میں بھی بعض دفعہ لوگ بھول جاتے تھے نا کہ راستہ بھٹک جاتے تھے. اب یہ پریشان تھا کہ میں اس کو رات کو اگر پناہ دیتا ہوں تو مجھے شیطان ورغلائے گا، اور اس لڑکی کو اگر میں پناہ نہیں دیتا تو یہ کہاں جائے گی رات کو، کوئی اور اس کی عزت سے کھیلے گا. تو اس نے بہرحال اس کو ٹھکانہ دے دیا، اس کو کہا کہ آپ ادھر اس طرف جا کے سو جائیں. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی یہ کرتا کیا ہے، اس کو بھی اپنی عزت کا ڈر تھا نا کہ کہیں یہ دست درازی نہ کرے. تو یہ نوجوان جس چراغ میں مطالعہ کر رہا تھا، مطالعہ کرتے کرتے اس کی آگ میں اپنی حسد نہ کرنا کسی سے، کیونکہ اللہ جس کو دے رہا ہے نا تم سے چھین کے نہیں دے رہا، اس کو اپنے خزانوں سے دے رہا. بہت لعنتی چیز ہے حسد، بہت لعنتی چیز. حاسد نہ بنو، محسود بنو تو پھر کسی کو چڑھاؤ نہیں. یہ بھی ایک شیطانی چال ہے. مجھے کہہ لینے دو نا کہ اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے. اساں بھی کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو.